بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال کہانی بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خراباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک لمحات ہوتے، پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لوگوں کے اصرار کرنے پر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدور کو اکٹھا کیا، ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ اس جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی کرتا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درختوں کو بھی کاٹ دیا۔ اب بادشاہ نے مزدور کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کرے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ بالآخر بادشاہت کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ رعایا کو خراباد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ روتے تھے لیکن اب ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ؟ آؤ، اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔